بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حضرات کو یعنی اولیاء اللہ کو بہت ہی خوف اس کا رہتا تھا کہ قیامت میں کیا گزرے گی، اس لیے ہر وقت وہاں کی فکر اور تیاری میں مشغول رہتے تھے، اور ہم کو ہر وقت دنیا کا فکر سوار رہتا ہے اور اس گھاٹی کا خیال بھی نہیں آتا۔ حسان بن سنان رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ جا رہے تھے، راستے میں ایک مکان نظر پڑ گیا جو پہلے سے وہاں نہ تھا۔ کہنے لگے یہ مکان کب بنا ہے؟ پھر اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا، تو نے فضول بات کیوں پوچھی؟ تجھے اس سے کیا غرض تھی کہ یہ کب بنا؟ تجھے 1 سال روزے رکھنے کی سزا دوں گا۔ 1 سال تک روزے رکھے کہ فضول بات کیوں کی؟ مالک بن زیغم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت رباح کیسی ہمارے گھر عصر کے بعد آئے اور میرے والد کو پوچھنے لگے کہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا سو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ وقت کیا سونے کا ہے؟ یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ میں نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا کہ آپ فرمائیں تو جگا دیں۔ وہ آدمی ان کے پیچھے گیا تو اتنے میں وہ ایک قبرستان میں داخل ہو چکے تھے اور وہاں اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، ہاں یہ کیا وقت سونے کا ہے؟ تجھے اس سے کیا مطلب تھا؟ آدمی جس وقت چاہے سو دے، تجھے کیا خبر تھی کہ یہ سونے کا وقت ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بھی اللہ کی قسم تجھے سال بھر تک زمین پر سونے کے لیے نہیں لٹاؤں گا، مگر یہ کہ تو بیمار ہو جائے یا تیری عقل جاتی رہے تو مجبوری ہے۔ تیرا ناس ہو، تو کب تک لوگوں پر تان کرتا رہے گا؟ یہ کہتے جا رہے تھے اور روتے جاتے تھے۔ وہ قاصد یہ دیکھ کر واپس آ گیا اور اس کی ہمت نہ پڑی کہ ان سے کوئی بات کرے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ایک دن اپنے کپڑے اتار کر سخت گرم ریت میں لوٹ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، مزہ چکھ لے اور جہنم کی گرمی اس سے بہت زیادہ سخت ہوگی۔ رات کو مردار بنا سوتا رہتا ہے، دن کو بیکار پھرتا ہے۔ وہ اسی حال میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ عرض کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری طبیعت پر ایسا غلبہ اس کا ہوا کہ کیا عرض کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس کی ضرورت نہ تھی، تمہارے لیے آسمان کے سب دروازے تو کھول دیے گئے اور اللہ جل شانہ تمہارے ساتھ اپنے فرشتوں سے فخر کر رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے لیے ان سے توشہ لو۔ سب نے ان سے دعا کی درخواست کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے لیے دعا کرو۔ حضرت حذیفہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ جب تمہارا نفس کسی چیز کو چاہے تو تم اس کی کیا صورت اختیار کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنے نفس سے جتنا بغض ہے اتنا ساری دنیا میں کسی سے بھی نہیں، بھلا میں اس کی خواہش کو کیسے پورا کر سکتا ہوں جس سے مجھے اس قدر نفرت ہو؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سری سکتی سے زیادہ عبادت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ 98 برس تک کسی نے ان کو مرض الموت کے علاوہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں 1 سال کا اعتکاف کیا، جس میں نہ تو بالکل سوئے، نہ بات کی، نہ کسی لکڑی یا دیوار پر سہارا لیا یا ٹیک لگائی۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ اس مجاہدہ پر تمہیں کس چیز سے قدرت حاصل ہوئی؟ وہ فرمانے لگے، اللہ تعالی شانہ نے میرے باطن کی پختگی کو دیکھا، اس نے میرے ظاہر کو اس پر قدرت عطا فرما دی۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر سوچ اور فکر میں گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر کچھ سوچتے رہے، پھر اسی سوچ و فکر میں چلے گئے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت فتح بن سعید موصلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے رو رہے تھے اور ان کے آنسو انگلیوں کے بیچ میں نیچے گر رہے تھے اور وہ زرد تھے، یعنی آنسوؤں میں خون کی آمیزش تھی۔ میں نے ان سے قسم دے کر پوچھا کہ یہ خون کے آنسو کس صدمے سے گرا رہے ہو؟ خیر تو ہے، کیا آفت آ گئی؟ وہ فرمانے لگے، اگر تم قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا۔ ہاں، میں اس پر رو رہا ہوں کہ میں نے حق تعالی شانہ کا جو حق مجھ پر تھا اس کو ادا نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ خون کیوں آ گیا؟ کہنے لگے، اس خوف سے کہ میرا یہ رونا کہیں غیر معتبر اور جھوٹا نفاق سے نہ ہو۔
وہ شخص کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ میری مغفرت ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے آنسوؤں کا کیا حشر ہوا؟ فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے مجھے اپنے قریب فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ آنسو کیسے تھے؟ میں نے عرض کیا اس پر رنج تھا کہ آپ کا جو حق مجھ پر واجب ہے وہ میں ادا نہ کر سکا۔ ارشاد ہوا کہ خون کیوں تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اس خوف سے کہ یہ رونا جھوٹا نہ ہو، غیر معتبر نہ ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ آخر تو اس سب سے کیا چاہتا تھا؟ میری عزت کی قسم، تیرے کرامن کاتبین 40 سال سے تیرے اعمال کا صحیفہ ایسا لا رہے ہیں کہ ان میں کوئی خطا لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔